بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، یہ سیرت طیبہ سیریز سے متعلق تعارفی ویڈیو کی دوسری قسط ہے، جس کے اندر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ جس طرح سے اس سے پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ سیرت طیبہ کے 4 مراحل ہیں، اور انہی 4 مرحلوں کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری اس سیریز کے اندر پیش کی جائیں گی۔ قبل اس کے کہ باقاعدہ سیرت کی بات شروع کی جائے، کچھ تمہیدی باتیں جاننا ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ سیرت طیبہ کو سیکھنا، اس کو جاننا، اس کو پڑھنا یہ ایک ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، ہمارا ایک اخلاقی فریضہ بھی ہے، اور ہماری ایک انسانی ضرورت بھی ہے۔ یہ تینوں باتیں ہم سب کو سمجھنا چاہیے۔ دینی ذمہ داری اس حیثیت سے کہ جا بجا اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور آپ کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آپ فرما دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ مختلف جگہ قرآن مجید میں یہ حکم مذکور ہے، اور یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ کسی کو بھی فالو کرنے کے لیے، کسی کی بھی اتباع کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی باتوں کا، اس کی زندگی کا، اور جن چیزوں میں اس کی اتباع کرنا ہے، اطاعت کرنا ہے، ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ سیرت طیبہ کا پڑھنا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، وہ اس حیثیت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں، خصوصاً ہماری ہدایت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر رہا کرتی تھی، جس کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے، جیسا کہ خود اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ تو اگر یہ لوگ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اسی رنج میں اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو قربانیاں دی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احسانات کا بدلہ تو پوری امت مل کر بھی نہیں دے سکتی، لیکن کم از کم احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا جائے اور لوگوں کے درمیان اس کا چرچا کیا جائے۔ اس طرح سے احسان فراموش نہ ہو کر ہم احسان شناس انشاءاللہ بن جائیں گے۔